اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عزت ماں بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ایک ہم نئے موضوع کے ساتھ ویڈیو لے کر آ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت. یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے اور معاشرے کے استحکام اور تعمیر نو کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں اسلامی اقدار کے تحت تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی بنیاد پر ان کی تربیت کرنا ہے. آج انشاءاللہ ان آیتوں کی روشنی میں میں آپ کو اولاد کی تربیت کس طرح ہونی ہے، کس طرح ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ عرض کروں گا. اور یہ ایک ٹف ٹاسک ہے. میں تو کہتا ہوں جب سے میں نے ایکسپیرینس بھی ہے ایک باپ ہونے کا، بہت ہی ٹف ٹاسک ہے جس کو ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہے. اگر ہم اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سپوز رزلٹ نہیں آتا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری کوششوں کے باوجود جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ ہماری قسمت ہے. اور اللہ رب ذوالجلال سے گریہ وزاری کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، اے پروردگار میرے اولاد کو صالح بنا. جس طرح سے انبیاء کرام کا طریقہ بھی رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. یعنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے اور دعائیں مانگنا ہے، اور دعاؤں کے ساتھ ہمارا عملی اقدام بھی ہونا چاہیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، تو ہماری ازواج کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس طرح سے دعائیں مانگنا اللہ نے سکھایا ہے. دعا مانگ کر اکتفا نہ کریں بلکہ اس دعا کا حق ادا کریں. دعا کا حق یہ ہے کہ ہم اس سمت میں ہماری جد و جہد کریں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قرآن میں، سورہ لقمان میں، اور لقمان علیہ السلام کی پیاری نصیحت جو بیٹے کے حق میں ہوتی ہے اس کو بیان فرماتا ہے، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر. تربیت کا آغاز اللہ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی توحید کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی اپنے بچوں کو اس بات کا پتہ دیں، تربیت کریں کہ جس خالق و مالک کی ہم عبادت کرنا ہے اس کی عظمت کیا ہے، وہ کیا شان کا ہے، کیا نرالی شان کا مالک ہے. سب سے پہلے معرفت خداوندی عطا کی جائے. ریئلائزیشن آف لارڈ. جب تک بچے اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، اپنے خالق کو نہیں پہچانیں گے، کس طرح سے ہم کو پہچان سکتے ہیں. لہٰذا تربیت کا آغاز یہاں سے کریں.
کہ اللہ کی معرفت سے آشنا کرائیں۔ سب سے پہلے جب بچہ تولد ہوتا ہے اس کا ایک بہترین نام رکھنے کی تلقین کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اس کے کانوں میں بچے کے اذان دی جاتی تھی۔ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے مالک حقیقی کی کبریائی سنے، اللہ کی حمد و ثنا کی رکعتیں اس کے کانوں میں گونجیں۔ یہ اسلامی تربیت کا انداز ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اہتمام فرمایا۔ وہ نومولود معصوم بچے کے ذہن میں دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اس کے دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا سکہ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ بعد میں بڑا ہو کر اس رب ذوالجلال کی حقیقی معنوں میں عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، جس نام سے وہ اللہ سے جڑنے والا بن جائے، اللہ کا بندہ محسوس ہو۔ اس لیے پہلے لوگ عبد الشمس، عبد القمر اس طرح سے نام رکھا کرتے تھے جاہلیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا فرمایا عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اس طرح سے نام رکھا جائے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو اچھے ناموں کا اثر یہ ہوتا ہے اولاد پر، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج اس ماڈرن کلچر میں لوگ اپنے بچوں کے نام غالب اقوام کے پالتو جانوروں کا نام رکھتے ہیں۔ ٹامی، پنکی، ٹنکی، پپو، اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ جس طرح کے نام رکھتے ہیں اس طرح کے اس کے اثرات نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو رحمان کا بندہ ہے۔ اس کے نام پر جب وہ غور کرتا ہے تو اس کو فخر محسوس ہو۔ لیکن ہم یہ جانوروں کے نام رکھنے کے بعد جب بچہ شعور کو پہنچتا ہے اور اس کے نام پکار کر اس کے اثرات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کتوں کی مانندی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کلمہ گو لوگ، ہم مسلمان افراد اس بات کا خاص خیال کریں کہ ہم بچوں کے نام اسلامی بنیادوں پر رکھیں۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ والدین ان کا اچھا نام رکھیں، پھر اس کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے تصور علم کے موضوع پر گفتگو کی ہے کہ اللہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے والا جو علم ہے وہ حقیقی علم ہے۔ معرفت خداوندی عطا کرے، انسان کو اس کا مقصد زندگی واضح کرے، اور مرنے کے بعد جو ریئل فیوچر ہے اس کو برائٹ کرنے والا ہو۔ یہ تقاضے پورے کرنے والا علم حقیقی علم ہے۔ تربیت کرے۔ اس کے بعد بچے کو سورہ لقمان کی آیاتوں کی روشنی میں تربیت کی جائے، اللہ رب ذوالجلال کی کبریائی کا اظہار کیا جائے، اس کے دل و دماغ پر میں یہ بات موجزن ہو کہ رب ذوالجلال حقیقی مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یا بنی ان تکم مثقال حبۃ من خردل فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے دانے برابر بھی ہے، آسمان یہ چٹان کے نیچے ہے، چٹانوں میں ہے، یا آسمانوں میں ہے، یا زمین میں ہے، اللہ اسے لے کر آئے گا۔ وہ بڑا ہی باریک بھی اور باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے بچے کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ میں جس خدا پر ایمان لایا ہوں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں، وہ اتنا پاورفل ہے کہ ایک رائے دانے برابر چیز کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اتنے بلند، وسیع و عریض آسمانوں میں بھی ہو، یا چٹانوں میں ہو، یا زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے۔ تو پھر میرے اعمال سے وہ کس طرح سے بے خبر ہو سکتا ہے
میرا رب میرے اعمال سے باخبر ہے، اس لحاظ سے وہ ڈرتا ہوا زندگی گزارے گا اور متقی پرہیزگار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کی ان آیاتوں کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ خدا را بچوں کو ٹی وی کے حوالے نہ کیجیے، یہ کارٹونز کے حوالے نہ کیجیے، تھرڈ کلاس واہیات کے قصے کہانیوں کے حوالے نہ کیجیے۔ بچے آج کے بچوں کو تو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے بچپن میں ڈسٹرب کرنے والی چیزیں زیادہ نہیں تھیں، آج ڈسٹربنگ فورسز بہت زیادہ ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ مشغول رکھنے والی چیزیں ہیں، جیسا لافٹر چینل ہے، یہ ایکچوئل لوفر چینل ہے، اور کارٹون کی بھرمار ہے، مختلف پروگرامز ہیں اور انتاکشریاں ہیں، اور بچوں کے مختلف ویڈیو گیمز ہیں، یہ پب جی ہے، وہ ہے، یہ اس طرح سے ایک بھرمار ہے۔ دیز آر نتھنگ بٹ دا ڈسٹربنگ فورسز فار آور چلڈرن۔ تو اس سے بچوں کو دور رکھنا ہے اور بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی اچھی چیزیں دی جائیں جس سے ان کے عصری تعلیم میں، ان کے ریسرچ لائن سے ان کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج بچے ہمارے اللہ اور رسول سے دور ہو کر، آخرت کی تیاری سے دور ہو کر صرف زندگی لہو و لعب کا شکار ہو گئی۔ ہم والدین کی بہت سخت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خاص نگہداشت کریں، ورنہ یہ بچے آخرت میں ہمارا دامن پکڑیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَکُم وَأَہْلِیکُم نارا، اے انسانو تم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ بہت ہی سخت ہے میرے دوست۔ ہمارے بچوں کو ہم دنیا میں گرم چیز کو چھونے نہیں دیتے، کس طرح سے ہم جہنم کی آگ بننے کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور اسلامی بنیادوں پر، اسلامی اقدار پر ان کی تربیت کریں۔ آگے لقمان علیہ السلام کی نصیحت اللہ بیان فرماتا ہے ان کے الفاظ میں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے لخت جگر نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے، معروفات کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روک، وَاصْبِرْ مَعَ أَصَابَكَ، اور تجھ پر جو بھی مصیبت آ جائے اس کے نتیجے میں اس پر صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی اولو العزم کاموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری نصیحت ہے۔ دیکھیے آپ، بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی معاون مددگار، بچوں کو برائی سے دور رکھنے کے لیے اتنا زبردست فارمولہ بتایا گیا کہ بچوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ کریں کہ وہ نیکیوں کو فروغ دینے والا بن جائے اور برائیوں سے اس کو نفرت ہو جائے، اس کے دل میں ایک الرجی اور اریٹیشن پیدا ہو جائے برائی کے تعلق سے۔ جب بچوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ برائی کرنا تو دور کی بات، برائی کی طرف جانے کے امکانات بھی پیدا نہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا یہاں پر لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے ضمن میں، اقیم الصلاۃ، اپنے بیٹوں کو، لخت جگروں کو کہیں، اپنی اولاد کو، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے، وہ ریچیبل رینج میں آ جاتا ہے، کوریبل رینج میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کے رینج میں آ جاتا ہے اور شیطان کی رینج سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ بندگی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ یعنی اپنے اولاد کو اللہ سے جڑنے کا بہترین طریقہ نماز کی دعوت دیں، نماز قائم کرنے والا بنائیں، اور نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔ اگر یہ کرتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری اولاد راہ راست پر رہے گی۔ اور اس کے بعد کہا گیا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں میرے لخت جگر، میرے نور نظر، یہ کام کرنے کے لیے جب تو اٹھے گا تو تیری راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے، مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، تب اس پر صبر کر لینا۔ یہ بہت اولو العزم کاموں میں سے ہے۔ کیا آج کوئی والدین یہ نصیحت کر رہے ہیں؟ بتائیے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، آج ہم ان بنیادوں پر تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اسکول کو بھیج کر، کسی استاد کے حوالے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا حق ادا ہو۔ آخری بات،
سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں پہلے پارے کے اختتام پر اللہ نے فرمایا، کیا تم اس وقت حاضر تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر نزاع کی کیفیت طاری ہو گئی، موت طاری ہو رہی تھی، نزاع کی کیفیت، قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹو لخت جگرو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، قربان جائیے ان بیٹوں پر بھی۔ وہ کہتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ کہتے ہیں اے ابا جان آپ فکر نہ کرے، they are giving assurance to their father، کیا assurance؟ اے ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت کرتے ہوئے آپ کو پایا ہے، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے جس کی عبادت کی وہ وحدہ لا شریک، الہ واحدہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے مطیع فرما بردار۔ اللہ اکبر۔ تربیت کا یہ اہم تقاضا ہے۔ دنیا سے اگر جب ہم رخصت ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کو بلا کر یہ ایشورنس لیں کہ میرے بیٹے کس راہ پر گامزن ہونے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا میں کوئی انتقال ہوتے وقت اس طرح کا وعدہ لیتا ہے؟ بتائیے آپ، اس طرح کی نصیحت تاکید کرتا ہے؟ اس کے بجائے کہتا ہے اے میرے بیٹے فلاں جگہ پرائم لوکیشن پہ میری پلاٹ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ فلاں بینک میں میرا ڈپازٹ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا میرے بیٹے۔ بیٹا بھی کہتا ابا جان بہت اچھا ہوا آپ مجھے ہی بتائے، ڈبانے میں آسانی ہوگی، دوسرے بھائیوں کو محروم کر سکتا۔ یہ ہے ہمارا آج کل کا حال۔ ہم پرائم لوکیشن کے پلاٹوں کی، اپنی جائیدادوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی دنیا سے رخصت ہوتے اس ہمیشہ کی زندگی آخرت کا ایشورنس نہیں لیتا۔ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں میرے بھائیوں ہم پر اس ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت ان خطوط پر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اقدار پر کرنے کی توفیق دے، اور یہ ہمارے بچے، ہمارے بیویاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔